السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پارہ نمبر 11 آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، پارہ نمبر 11 کے حوالے سے جنگ تبوک کا تذکرہ۔ جنگ تبوک یہ ایسی جنگ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری جنگ ہے جس میں آپ شریک رہے، اور یہ جنگ سن 9 ہجری میں ہوئی، مکہ فتح ہونے کے بعد سن 9 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے یہ جنگ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومی مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ روم میں عیسائی لوگ رہتے تھے، تو خبر ملی کہ بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام یہ حکم دے دیا صحابہ کو کہ تیاری کرو، ہمیں روم کے عیسائیوں سے لڑنے کے لیے جانا۔ یہ پہلا موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے عام اعلان کیا۔ اس سے پہلے کھلے طور سے صحابہ کو جنگ کی تیاری کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اور ہر ایک کو حکم دیا گیا تھا کہ جو بھی بالغ ہے، جس کے پاس بھی طاقت ہے، جو کمزور نہیں ہے، ان سب کو جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی تقریباً 30,000 کی تعداد تیار ہوئی۔ 30,000 کی تعداد، یہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد تھی، کیونکہ مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو 30,000 کی تعداد تیار ہوئی، لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ بہت لمبا سفر ہے، 15 دن کا سفر تھا۔ 15 دنوں کا سفر، گویا کہ آپ کم سے کم کہہ لیجئے اس زمانے کے حساب سے 15 دن کا سفر تقریباً 1000 کلومیٹر کے برابر، 900 یا 1000 کلومیٹر کے برابر کم سے کم، تبوک جہاں یہ جگہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے تیاریاں کرنا شروع کر دیا، لیکن مشکل یہ تھی کہ لمبا سفر ہے، اور اتنی بڑی تعداد 30,000 کے لیے اتنے دنوں تک پتہ نہیں کب تک جنگ چلے گی، کھانا تیار کرنا، سامان فراہم کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیا، آرڈر پاس کیا آپ نے، کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ جنگ کی تیاری کے لیے لا کر کے پیش کر دے۔ چنانچہ صحابہ کرام کے پاس جو کچھ تھا لا کر کے انہوں نے پیش کیا۔ کوئی ستو لایا، کوئی کھجور لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا مال لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لائے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ سامان کے ساتھ دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 100 گھوڑے دیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 5 کلو سونا دیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 29 کلو چاندی دی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 39.5 کلو یعنی تقریباً 40 کلو چاندی دیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے علاوہ جو صحابہ کے پاس جو کچھ تھا صحابہ نے لا کر کے پیش کر دیا، اور یہ ہو گیا کہ ہاں اب لشکر کے لیے یہ سامان اگر کافی نہیں ہے، لیکن گزارے کے لیے اس کو لے کر کے جایا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی تعداد نکلی تبوک کی طرف، اور راستے میں سامان کو، یعنی جو زیادہ راہ تھا اس کو بہت زیادہ خرچ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ گزارے کے لیے تھوڑا سا کھا لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک ایسے مقام پر ہم پہنچے کہ جہاں ہم سب کو پیاس لگی، سخت پیاس لگی، اور پانی وغیرہ ختم ہو چکا تھا، دور دور تک پانی نہیں تھا، اور صحابہ کرام پریشان، جانور پریشان، یہاں تک کہ کہتے ہیں بعض جانوروں کو ہم نے ذبح کیا اور اس کی اوجھڑی سے جو پانی رسدار ٹائپ چیز نکلتی تھی اس کو ہم نے پی کر کے اپنی پیاس بجھائی، اور پھر اپنے سینوں پر رکھ لی۔ اس قدر گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی کا موسم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے، صحابہ سخت پریشان۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اللہ نے موسلا دھار بارش نازل کی، اور صحابہ نے پیا، جمع کیا، جانوروں کو پلایا، اونٹوں کو پلایا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جہاں ہم موجود تھے، جب اس کے بعد ہم آگے بڑھے تو جہاں تک ہماری تعداد تھی اس کے آگے والی زمین میں جب ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں بارش ہی نہیں ہوئی، یعنی اللہ نے صحابہ کرام کی پیاس بجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی، اور جہاں صحابہ موجود تھے بس اتنے ہی علاقے میں بارش ہوئی تاکہ یہ لوگ سیراب ہو سکیں۔ صحابہ آگے پہنچے، تبوک کے مقام پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تبوک کے مقام پر پہنچنے کے بعد پہلے رومی بھاگ گئے،
پہلے سے خبر مل گئی ان کو کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آ رہی ہے، تو وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15 دنوں کے بعد پہنچے، 20 دن وہاں آپ رہے اور ان 20 دنوں میں انتظار کیا اور دیگر بادشاہوں اور ذمہ داروں کے پاس لیٹر پہنچایا، اور 20 دن گزار کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر شروع کیا، اور پھر 15 دنوں کے بعد آپ واپس آ کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ یہ کل 50 دن لگے جانے میں، ٹھہرنے میں، آنے میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو یہ حکم عام تھا کہ سب کو جانا، لیکن 80 سے زائد منافقین اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے، اور اس موقع سے ان کا نفاق کھل کر کے سامنے آیا۔ تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، سفر سے واپس آتے تھے، مسجد میں پہنچتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اور جو لوگ اس میں شامل نہیں تھے وہ لوگ آتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، آتے رہے، جھوٹ بولتے رہے۔ 3 صحابہ ایسے تھے جو اس جنگ میں پیچھے رہ گئے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پیچھے رہنے کی وجہ کیا تھی؟ منافقین تو جھوٹ بول کر کے انہوں نے کام چلا لیا، لیکن یہ صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے پوچھا کیوں نہیں گئے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، نہ ہم کمزور تھے، نہ ہم بوڑھے ہیں، نہ کسی اور طرح کی بات ہے، اور بس سستی، کاہلی، غفلت کہہ لیجئے کہ آج نہیں کل، آج نہیں کل، اسی چکر میں کیا ہوا، آپ واپس بھی آ گئے اور ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم نے سچ بات کہی ہے، اور جاؤ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نازل کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے دیا کہ اب ان تینوں صحابہ سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ منافقین نے جھوٹ بولا، دنیا میں کام چل گیا، لیکن ان تینوں صحابہ نے سچ بولا۔ سچ بولنے کا وقتی طور سے تھوڑا سا نقصان ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، سماجی بائیکاٹ۔ ان سے نہ کوئی بات چیت کرے گا، ان سے نہ کوئی ہم کلام ہوگا، نہ ان کے ساتھ تعلقات رہے گا، کچھ نہیں۔ ہاں تک کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو 2 اور صحابی تھے ان کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا، وہ اپنے گھروں میں بند ہو گئے، صحابہ کی مجلسوں میں نہیں آتے تھے، وہیں رہتے تھے، کھانا پانی، نماز پڑھنا سب کچھ گھروں میں کرتے تھے۔ اور میرا معاملہ کیا تھا کہ میرے اوپر بھی پابندی تھی، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا تھا، نماز کے بعد نبی کے پاس آتا تھا، حلقہ لگا ہوتا تھا، میں سلام کرتا تھا اور بڑی محبت سے دیکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یعنی آپ کے ہونٹوں پر حرکت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جب سلام کرتا تھا تو آپ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا کرتے تھے، آپ اپنا چہرہ دوسری طرف۔ آپ تصور کریں کہ جس سماج میں آپ ہوں، آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، آپ کا نہ کوئی نام لے، نہ آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، نہ کسی اور طرح کی کوئی محفل، کسی اور طرح کی کوئی مجلس، کوئی آپ سے بات نہ کرتا ہو، یہاں تک کہ جو آپ کا محبوب ہے وہ بھی آپ سے بات نہ کرتا ہو، اور وہ آپ سے اکھڑا آپ سے جدا رہنا چاہتا ہو۔ صحابی کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ آپ کے ہونٹوں پر حرکت ہے کہ نہیں ہے، اور پھر کہتے جب میں نماز پڑھتا تھا تو نبی میری طرف دیکھتے رہتے تھے کہ کعب کو کیا ہو گیا، یہ تو ایسا نہیں تھا، یہ تو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والا، اس موقع سے یہ پیچھے رہ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھتا تھا نبی میری طرف دیکھتے تھے، اور جب نماز پڑھ کر کے میں فارغ ہوتا نبی کی طرف دیکھتا، نبی اپنا چہرہ دوبارہ سے دوسری طرف کر لیا کرتے تھے۔ کہتے 40 دن گزرے، 40 دن کے بعد آرڈر آیا کہ بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، ابھی تک بیویوں کے ساتھ رہنے کی اجازت تھی، 40 دن گزرنے کے بعد کہا بیویوں کو الگ کر دو، کہا طلاق دینا ہے، کہا طلاق نہیں دینا ہے، پھر کہا کہ بستر الگ کر لینا ہے، اب جو ہے ایک ساتھ سونا نہیں ہے، اور دیگر تمام چیزیں جو ہے اسی طریقے سے جیسے پہلے تھی ویسے انجام دینا۔ کہتے ہیں 50 دن گزرے، ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر تھا کہ ادھر سے پکارنے والا پکارتا ہے کعب خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، سچ کا انعام آپ کو ملے گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن سچ اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا اور اس کا فائدہ آپ کو نظر آئے گا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جھوٹ بول کر کے کام مت چلاؤ۔ تو یہ جنگ تبوک کی مختصر تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اسی موقع سے منافقوں نے ایک مسجد بنائی تھی
جسے مسجد زرار کا نام دیا جاتا. مسجد زرار منافقوں نے یہ مسجد بنائی تھی. اللہ نے تذکرہ کیا ہے, فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل. کہ منافقوں نے مسجد بنائی کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو تکلیف دیا جائے, مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے, مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندیاں پیدا کی جائے, اور اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں, جو مخالف ہیں, ان کے لیے یہ پناہ کا کام کرے یہ مسجد. جب مسجد تیار ہو گئی تو کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہماری مسجد تیار ہو چکی ہے, چل کر کے آپ اوپننگ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تو ہم سفر کے لیے نکل رہے ہیں, تبوک کی طرف جا رہے ہیں, واپسی میں انشاءاللہ ہم آئیں گے اور مسجد میں آ کر کے ہم نماز ادا کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے, راستے ہی میں اللہ نے وحی نازل کر دی, اور اس مسجد کے پیچھے کا جو مقصد تھا وہ مقصد اللہ رب العالمین نے واضح کیا اور فرمایا لا تقم فیہ ابدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کبھی بھی اس مسجد میں جا کر کے نماز ادا نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد بنانے کے پیچھے مقصد ان کا اچھا نہیں ہے, مقصد ان کا اچھا نہیں ہے. آج بھی کچھ ایسی مسجدیں ہیں جو مسجد زرار ہیں, جہاں سے اسلام, مسلمان, اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کام کیا جاتا ہے. ایسی مسجدیں اگر نبی کے زمانے میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہیں ڈھا دیا جاتا. لیکن آج اسلامی حکومت نہیں ہے, نبی ہے نہیں ہے, رسول نہیں ہے, اس لیے ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسی بہت سی مسجدیں ہیں جن کا نام مسجد زرار ہونا چاہیے, جو مسجد زرار والا کردار اپناتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے وہ پناہ گاہ کا کام کرتی ہیں. مہاجرین, انصار اور صحابہ کی فضیلت اللہ نے بیان کی. فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین. ان مہاجرین اور انصار صحابہ کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. جب دوسرے لوگ روٹھے ہوئے تھے, آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مکہ میں مہاجرین نے قبول کیا. اور جب مکہ میں آپ کا رہنا دشوار ہو گیا تو مدینہ کے انصاریوں نے آپ کو مدینہ آنے کی اجازت دی اور آپ کے سامنے گزارش کی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں, مکہ میں آپ کے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بدن سے, اپنے جسم سے, اپنی طاقت سے, اپنے مال سے اسلام کا اور مسلمانوں کا سپورٹ کیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے دیا تو اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی, یہ اللہ سے راضی. اتنا بڑا سرٹیفکیٹ. اللہ کی رضا معمولی چیز نہیں ہے. میں نے ایک دن آپ کے سامنے بیان کیا, جنت سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی بندے سے اللہ راضی ہو جائے, یہ جنت سے بھی بڑی نعمت. اور صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ ان کو اسی دنیا کے اندر یہ مقام اور یہ عہدہ اور یہ سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے دیا. اور آج کل کے 1400 سال پیدا ہونے والا کوئی انجینئر, کوئی یہ کوئی وہ, آ کر کے صحابہ پر انگلیاں اٹھائے, صحابہ کے ساتھ تبرہ بازی کرے, تقیہ بازی کرے, صحابہ کو برا بھلا کہے کہ معاویہ ایسے, ابو ہریرہ ایسے, اور فلاں ایسے, فلاں ایسے. ایسوں کی کیا اوقات ہے, ایسوں کی کیا حیثیت ہے؟ نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو, میرے صحابہ کو برا نہ کہو. فوالذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا. تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, احد پہاڑ تقریباً 6-7 کلومیٹر کے ایریے میں, اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے کوئی, تو صحابی کے 300 گرام یا 600 گرام کسی معمولی چیز کے خرچ کرنے کے برابر کے ثواب بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ صحابہ کا مقام, یہ صحابہ کا مقام. اور صحابہ کے بعد آنے والے تمام لوگ ایک طرف, اور نبی کی صحبت پانے والا, ایک دن کی صحبت پانے والا کوئی ایک بندہ جس نے اسلام قبول کر لیا ہو ایک طرف. یہ تمام نیک لوگ مل کر کے, تابعین, تبع تابعین اور صحابہ کے علاوہ سلف صالحین, بڑے بڑے ائمہ, اولیاء, بزرگ, پیر, فقیر, مرشد, جو بھی ہے, یہ تمام ایک طرف, اور کوئی ایک دن کے لیے بھی نبی کی زندگی میں اسلام قبول کر لینے والا جس کا نام صحابہ میں آتا ہو ایک طرف. ان تمام لوگوں کی نیکیاں اس ایک صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کو دیکھا, انہوں نے نبی کی زندگی پائی, نبی کی صحبت اختیار کی, نبی پر ایمان لائے, نبی کا ساتھ دیا. اور نبی کا ساتھ دینا,
نبی پر ایمان لے آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنا، یہ دنیا اور اس کی تمام تر چیزوں پر بھاری ہے اور مقدم ہے۔ اس لیے صحابہ کے تعلق سے ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ کیا ہے، یہ ہمیں چیک کرنا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ دروازہ ہیں۔ جو صحابہ پر انگلی اٹھائے گا گویا کہ وہ رسول پر انگلی اٹھاتا ہے، جو صحابہ پر انگلی اٹھائے گا گویا کہ وہ اللہ پر انگلی اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہ صحابہ یہ اللہ کا انتخاب تھے، صحابہ کو اللہ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اگر کوئی صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے اسے اپنی آخرت کی اور اپنے انجام کی فکر کرنا چاہیے کہ ایسے بندے کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ایک اور چیز، مشرکین کے لیے آپ استغفار نہیں کر سکتے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی ایسا بندہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا شرک پر انتقال ہوا ہے، واضح طور سے آپ کو پتا ہے، ڈاؤٹ ہے تب تو آپ استغفار کر سکتے ہیں، لیکن اگر ڈاؤٹ نہیں ہے، کلیئر ہے، یہ واضح ہے کہ یہ بندہ شرک کر رہا تھا، اسی پر اس کا انتقال ہوا، تو اب آپ اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتے، استغفار نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، زندگی بھر ساتھ دیا، زندگی بھر ساتھ دیا، اسلام کا ساتھ دیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، اپنے بھتیجے اور نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ساتھ دیا، ہر قدم پر مشرکین سے، کفار مکہ سے بچاتے رہے۔ آخری وقت تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہنے لگے یا عمی قل لا الہ الا اللہ، چچا جان اب تو کلمہ پڑھ لیجیے، کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اللہ کے یہاں آپ کے لیے دلیل اور حجت قائم کروں گا کہ میرے چچا نے میرے کانے میں کلمہ پڑھا تھا۔ وہیں پر عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اترغب عن ملت ابیک عبد المطلب، ابو طالب اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ زندگی بھر رہے اس دین پر، اس آخری عمر میں چھوڑ دو گے؟ تو راوی بیان کرتے ہیں ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہ کہ ہوا علی ملت عبد المطلب، کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہیں، انہوں نے بھتیجے کا دین قبول نہیں کیا۔ کیا پتا چلا؟ صحبت اچھی ہونی چاہیے، ساتھ اچھا ہونا چاہیے، دوستی اچھے لوگوں سے ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کی رفاقت اختیار کریں۔ چلے یہ تو تقدیر کا معاملہ ہے، لیکن اگر کے ذریعے بات اگر کی جائے تو ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ اگر وہاں نہ ہوتے تو ابو طالب نے ممکن اسلام قبول کر لیا ہوتا، لیکن ان دونوں کے کہنے، ورغلانے اور جو ہے بار بار وسوسہ دلانے کی وجہ سے ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ دونوں وجہ بنے، تقدیر کا حصہ ہے بالکل ہے، لیکن یہ دونوں وجہ بنے ابو طالب کے اسلام نہ ڈالے کے۔ اسی لیے اپنی دوستیاں، اپنی صحبتیں، اپنے ساتھیوں کو چیک کریں کہ آپ کے دوست کیسے ہیں اور آپ کے ساتھی کیسے ہیں۔ اللہ نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایمان والے کے لیے استغفار کرے اگر وہ مشرک ہے، چاہے جائے کہ وہ اس کا اپنا رشتہ داری کیوں، وہ اپنا رشتہ دار۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی دعا مانگی اللہ سے، اللہ نے اجازت دے دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے استغفار کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں دوسرے دین پر ان کا انتقال ہوا۔ ایسے ایک صحابی آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ابا کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا جہنم میں، آپ نے فرمایا جہنم میں۔ وہ صحابی منہ بنا کر رو کر کے واپس پلٹنے لگے، جانے لگے رو کر کے۔ نبی نے واپس بلایا، کہا ان ابی و اباک فی النار، میرے ابا بھی تمہارے ابا بھی دونوں جہنم میں۔ رشتہ داریاں کام نہیں آتی اللہ کی، عقیدہ ٹھیک کیجیے، شرک سے بچیے، کفر سے بچیے، خرابی سے بچیے، توحید کو اختیار کیجیے، ایمان پر باقی رہیے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑا تعلق ایمان کا رشتہ ہے، عقیدہ توحید کا رشتہ، اور اسی بنیاد پر کامیابیاں ملتی ہیں۔ منافقین کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے امت پر کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے زندگی بھر ستایا، زندگی بھر ستایا، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، ہر قدم پر اڑچنے الجھنے پیدا کرتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ آپ کی اپنی چہیتی اور پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگانے والا یہ بندہ ہے۔ جب انتقال ہو گیا تو اس کے جو بیٹے ہیں عبداللہ، ان کا بھی نام ہے، اس کا بھی نام عبداللہ اور اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ، وہ صحابی ہیں۔ منافقوں کے سردار کا بیٹا اسلام قبول کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اپنا کرتا دے دیجیے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا ابا کا انتقال ہو گیا، اسی کرتے میں دفن کرنا ہے۔ دے دیا کرتا، لے گئے اور
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے خبر کرنا. گئے, تیار ہو گیا, غسل وغیرہ دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے میں کفن پہنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلیے جنازے کی نماز بھی پڑھا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, پیچھے سے عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑا. کیا کر رہے ہیں یہ رئیس المنافقین, نماز جنازہ پڑھائیں گے اس کی, آپ کو نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اجازت تھی کہ آپ چاہیں ان کے لیے استغفار کریں چاہے نہ کریں, پہلے آپشن تھا کریں گے یا نہیں کریں گے. دونوں ہی صورت میں کامیابی نہیں ملے گی, یعنی بخشا نہیں جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے آپشن دیا اللہ نے, چاہوں تو کروں چاہوں تو نہ کروں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں کر جاؤں. یہ نبی کی رحمت کی دلیل, نبی کی رحمت کی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی, اور نماز جنازہ جب پڑھائے تو پھر سے وہ صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے ابا کو قبر میں دفن بھی کیجئے, یعنی آپ جنازہ پکڑیے اور قبر میں ڈالیے, اور آپ اپنا لعاب میرے ابا کے منہ میں ڈال دیجئے, برکت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیا, اپنے صحابی کی خواہش کا احترام کیا, دونوں کام کیا. گئے, اس کا سر پکڑا, سر پکڑنے کے بعد اپنا لعاب نکالا, اس کے منہ میں ڈالا, اور پھر اس کو قبر میں ڈال دیا گیا. لیکن پھر بھی یہ منافق جہنم میں, یہ منافق جہنم میں. کیا پتا چلا؟ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو نبی کا لعاب, نبی کا کرتا, نبی کی نماز جنازہ, نبی کی جانب سے دعائے مغفرت بھی آپ کو اللہ کے ہاں کامیابی نہیں دلا سکتی. آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے, آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے, آپ کا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے. سب کچھ نبی کا ہے, کرتا بھی نبی کا, نماز جنازہ بھی نبی کی طرف سے, لعاب بھی نبی کا, نبی قبر میں بھی ڈال رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اور نماز جنازہ میں کیا ہے؟ دعا, اللہم فی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا, سب کچھ. لیکن یہ ایسا بندہ ہے جس کا ٹھکانہ جہنم میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. تو عقیدہ ٹھیک کیجیے. یہاں پر جو ہے سورۃ التوبہ مکمل ہوتی ہے, اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے. سورہ یونس میں اللہ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی, اپنی کئی ایک خصوصیات اللہ نے ذکر کی ہیں. اس کے بعد ایک جملہ کہا, جانتے ہیں اللہ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا, اللہ وہ ہے جس نے سورج کو روشن بنایا ہے اور چاند کو بھی روشنی دی. اب کمال کیا ہے, شمس کے لیے اللہ نے ضیاء کا لفظ استعمال کیا اور قمر کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا. دونوں کا معنی روشنی, ضیاء کا مطلب بھی روشنی اور نور کا مطلب بھی روشنی. لیکن اللہ نے سورج کے لیے الگ, چاند کے لیے الگ کیوں جملہ استعمال کیا؟ اس لیے کہ سورج کی جو روشنی ہوتی ہے اس کے اندر تپش ہوتی ہے, شدت ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, اسی لیے. اور ضیاء ایسی روشنی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر شدت ہو, گرمی ہو, تو اللہ نے اس کے لیے سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا. اور نور ایسی روشنی کو کہتے ہیں جس کے اندر ٹھنڈک ہو, ایک قسم کا سکون ہو, ایک قسم کا اطمینان ہو. اسی لیے اللہ نے اپنے دین کو بھی نور کہا ہے, اللہ نے اپنے قرآن کو بھی نور کہا ہے, اللہ نے ہدایت کو بھی نور کہا ہے, اللہ نے صراط مستقیم کو بھی نور کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ دین کے سائے میں صراط مستقیم کے اوپر آ جاتا ہے, ہدایت پر آ جاتا ہے, تو گویا کہ اسے روشنی مل جاتی ہے, ایک قسم کا سکون مل جاتا ہے. تو اللہ نے دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں. خوشی اور غم میں انسان کا کیا رویہ اللہ کے ساتھ, کہ جب انسان کی زندگی میں خوشی آتی ہے خوب چہکتا ہے, مچلتا ہے, کودتا ہے, چھلانگیں مارتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آ جائے اللہ کہتے دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما, ابے لیٹا ہے تو اللہ, بیٹھا ہے تو اللہ, اور جا رہا ہے تو اللہ, بھاگ رہا ہے تو اللہ, ہر صورت میں اللہ کو پکارتا ہے. اور کسی مشکل میں پھنس جائے بڑی شدت کے ساتھ دعا کرتا ہے, اللہ اس مشکل سے نکل گیا تو پوری زندگی تیری عبادت کروں گا. لیکن جیسے ہی اللہ اس مشکل سے نکال دیتا ہے پھر سے یہ بندہ شرک کرنے لگ جاتا ہے. منافقین کا رویہ اللہ نے اور مشرکین کا رویہ اللہ نے اس تعلق سے ذکر کیا ہے. ایک سوال یہاں آپ سے کروں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں نبی بنایا گیا؟ 40. کیوں؟ اس سے پہلے بھی تو نبی بنایا جا سکتا تھا. اور اکثر نبیوں کا یہی معاملہ, اللہ نے 40 سال کی عمر میں ہی نبوت اور رسالت سے نوازا. کیوں ایسا؟ اخلاق بتانے کے لیے, ایک جواب ہے. دوسری چیز عمر پختہ بھی ہو جاتی ہے. جی, اور کوئی جواب؟ اب آپ یہاں دیکھیے, یہ سارے جوابات ہو سکتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 40 سالہ زندگی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں.
مشرکین کے سامنے کہا یہ اللہ کا قرآن ہے نازل کیا، یہ اللہ کا راستہ، قبول کر لو اس کو۔ مشرکین نے کہا کہ نہیں یہ نہیں چلے گا، دوسرا لے کر کے آؤ، دوسرا لے کر کے آؤ، جھوٹ بولتے ہو، ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو۔ پھر مطلب جھوٹ بولنا اس حوالے سے کہ اللہ کا کلام یہ تو تم نے گڑھ لیا۔ باقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت سے گزارش کی کہ قل لو شاء اللہ ما تلوت علیکم ولا ادراکم بی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ مکہ والو، میں وہی محمد ہوں، میں وہی محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، جس کو تم جانتے ہو، جس بندے نے 40 سال تمہارے درمیان زندگی گزاری ہے، جس کا بچپن، جس کی جوانی اور جس کی جوانی کے بعد کے 1.5 عمر کے ایام، یہ 40 سال تک کا لمحہ لمحہ جس کا تم نے دیکھا ہے، جس کو تم صادق کہتے ہو، امین کہتے ہو، جس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہو، آج تک میری کسی بات کا تم نے انکار نہیں کیا، میرے ہر فیصلے کو قبول کیا۔ آج جب میں تمہیں اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہوں تو تم میری بات کو قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ میری بات افلا تعقلون، کیا سمجھتے نہیں کہ جو بندہ 40 سال تک جھوٹ نہیں بولا، غلط کام نہیں کیا، غلط کام تو چھوڑیے، غلط کام کی طرف گیا تک نہیں، وہ بندہ آج اگر تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اس کی بات کو قبول کیوں نہیں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ ایک سچا آدمی تمہارے سامنے ہے، اس کا کردار تمہارے سامنے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس کی بات تمہیں قبول کر لینی چاہیے۔ تو یہ اللہ لوگوں کے درمیان نبی کو رکھا تاکہ لوگ نبی کو دیکھیں، اس کے کردار کو دیکھیں، اور جب یہ نبوت کا اعلان کرے تو کسی قسم کا داغ اور دھبا ان کے کردار پر نہ ہو اور لوگ ان کی بات کو قبول کر سکیں۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، لیکن اس سے پہلے قرآن کے بارے میں اللہ نے ایک اہم بات بتائی۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اور ان چاروں چیزوں کی ضرورت ہے انسان۔ شفا قرآن ہے۔ آج ہمارے ہاں دیکھیں قرآن کے حوالے سے ہم کتنے غافل ہیں، قرآن کے حوالے سے کتنے غافل ہیں۔ قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن سنیے اور قرآن سنانے کا اہتمام کیجئے۔ یہ سراپا علاج ہے، ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، نبض شناس ہے، آپ کی رگ رگ کو یہ جانتا ہے، اور آپ کی جسمانی بیماریوں کا بھی معالج ہے، آپ کی دل کی بیماریوں کا بھی معالج ہے۔ قرآن پڑھیے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ کو شفا دے گا، قرآن کی وجہ سے اللہ آپ کو بہت ساری مصیبتوں سے بچائے گا، قرآن کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر کے آئے گا۔ اللہ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ آج مومن خوش تو ہے، لیکن اس خوشی کا جو حق ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت سے ہم غافل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہے؟ جواب یہ ہے کہ جس کے پاس بھی ایمان ہو اور تقوی ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا ضروری نہیں۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے کچھ ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جو انسانیت کے خلاف ہو۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے ہواؤں میں اڑنا ضروری نہیں ہے، پانی پر چلنا ضروری نہیں ہے، اس قسم کی کرتب بازیاں کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہر بندہ اللہ کا ولی ہے جس کے پاس ایمان ہو اور جس کے پاس تقوی ہو۔ اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ فرعون کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ فرعون ڈوب گیا، کون سے دریا میں؟ میں نے کہا بحر قلزم میں، بحر قلزم میں جب ڈوبنے لگا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، جس راستے کو آپ اپنے لیے نجات کا راستہ سمجھتے ہیں نا، وہ راستہ دراصل آپ کے لیے ہلاکت کا راستہ ہوتا ہے۔ فرعون نے بڑا ظلم کیا، بنی اسرائیل پریشان، اور فرعون کے آدمیوں میں سے چند ایک کو چھوڑ کر کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ اور ایک اور آدمی جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ مومن میں کیا ہے اور سورہ یاسین میں بھی کیا ہے، یہ ایک دو، اور ایک فرعون کا رشتہ دار تھا جس کا تعلق خزانے وغیرہ سے تھا، اور اس کی بیوی، یہ 4 لوگ، اور اس کے علاوہ بعض لوگوں کا نام لکھا۔ یہ فرعون کی پارٹی سے، یعنی قبطیوں میں سے ان 4-5 لوگوں کو چھوڑ کر کسی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کوئی بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، اور فرعون ستا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا دعا کرو، انہوں نے دعا کیا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش مت بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے۔ یہ انہوں نے دعا کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون نے جب دیکھا کہ فرعون ظلم کر رہا ہے، سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ رہا ہے، دلیلیں دی جا رہی ہیں، نشانیاں آ رہی ہیں، سب کچھ، تو دعا کرنے لگے
اور پچھلے کئی زمانے سے دعا کر رہے تھے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی. لیکن جانتے ہیں مفسرین نے لکھا، اللہ نے کہا قد اجیبت دعوتکما. یہ ادھر والی آیت میں اللہ نے ذکر کیا کہ موسیٰ اور ہارون نے دعا کیا کہ اللہ فرعون کو ہلاک کر دے، فرعون کے جو ساتھی ان کو ہلاک کر دے، ان کے مال کو تباہ و برباد کر دے، کیونکہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے. اللہ نے کہا دوسری آیت میں فوراً بات قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. آپ کو کیا لگتا ہے ادھر مانگا ادھر قبول ہو گئی؟ مفسرین نے لکھا ہے 25 یا 26 سال گزرے دعا کے قبول ہونے میں. دو آیت میں تو کوئی فرق نہیں ہے، صرف بیچ میں ایک آیت آ رہی ہے، لیکن دعا قبول ہونے میں 25 سے 26 سال لگے کہ موسیٰ اور ہارون نے اتنے زمانے تک فرعون نے ستایا، اتنے زمانے تک فرعون نے ستایا، پھر جا کر کے نبی کی دعا قبول ہو رہی. اور آج ہم کہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ تو شکوہ ہے، یہ تو شکوہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری دعائیں نہیں سنتا ہے. دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اللہ کا کام ہے. کب قبول کرے گا، کیسے قبول کرے گا، یہ اس کی ذمہ داری. بہرحال دعا قبول ہوئی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلیے راتوں رات، فرعون پیچھا کرے گا لیکن ہم بچائیں گے. لے کر کے نکلے، سامنے دریا اور پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر. تو ان لوگوں نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑ لیے گئے، کوئی نہیں بچا سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ بتائے گا کہ اس مشکل گھڑی میں نکلنا کیسے ہے. گرچہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بھاگنے کا بظاہر کوئی آپشن نہیں، لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ بتائے گا کہ کیسے نکلنا ہے. یہ ایمان کی طاقت، یہ اللہ پر توکل ہے، یہ اللہ پر یقین کا نتیجہ. اللہ نے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، موسیٰ آپ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریے. سمندر کے پانی پر لاٹھی مارنا کیا حیثیت ہے اس کی، کیا حیثیت ہے؟ لاٹھی کہاں تک جائے گی؟ کتنی بڑی لاٹھی رہے گی؟ 6 فٹ 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ؟ ایک دریا کے سامنے ایک لاٹھی کی کیا حیثیت؟ لیکن اللہ کا جب حکم آتا ہے تو دنیا کی ساری حیثیتیں ختم ہو جاتی، سارے بڑے بڑے لوگ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے حکم دیا، موسیٰ نے لاٹھی ماری اور لاٹھی مارتے فَانْفَلَقَ، سمندر میں راستہ بن گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور پورے بنی اسرائیل کو لوگ نکل گئے. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اس راستے کو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی نجات کا راستہ سمجھا کہ ہم بھی اس راستے سے نکل کر کے بنی اسرائیل کو پکڑ لیں گے. یہ لوگ بھی اسی راستے میں گئے. لیکن بعض دفعہ آپ اپنے لیے جس چیز کو خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل آپ کے لیے شر ہوتا ہے. بعض دفعہ جس راستے کا انتخاب آپ اپنے لیے کرتے ہیں وہ دراصل آپ اپنے لیے ہلاکت کا راستہ چوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے شادیاں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، مالدار دیکھا، خوبصورت دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا. بہرحال اگر دینداری آپ نے نہیں دیکھی، نبی فرماتے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دین والے کو ترجیح نہیں دیا، دنیا ہو تو تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں گے، تم ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے. بنی اسرائیل کو اللہ نے بچایا، فرعون اس راستے سے نکلا، اللہ رب العالمین نے پانی کو حکم دیا آپس میں مل جاؤ، پانی مل گئے. جب ڈوبنے لگا حتی اذا ادرکہ الغرق، ڈوبنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، کہا میں ایمان لاتا اس ذات پر جس کے سوا کوئی معبود. پوری زندگی کیا کہتا رہا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور آج جب ڈوب رہا ہے تو کیا کہتا؟ آمنت انہ لا الہ الا، میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے. وانا من المسلمین، اور میں مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں. کہاں؟ پانی میں ڈوب رہا ہے تو موت کو سامنے دیکھ رہا تو اللہ کہتا آلانا، اب وقد عصیت قبل، پہلے بڑے نافرمانیاں کی، وکنت من المفسدین، تو نے دنیا میں بڑے فساد مچائے، بگاڑ پیدا کے لوگوں کو مارا، اب ایمان لا رہا ہے، تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان آخری سانس کے آنے سے پہلے تک قبول ہوتا ہے. اب یہ دیکھ رہا ڈوب رہا ہوں، مر رہا ہوں. ایک بندہ مر رہا ہو کہے کہ نہیں اب میں شرک سے توبہ کرتا ہوں، توبہ قابل قبول نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کے غرغرے کی حالت نہ آ جائے. جس وقت انسان مر رہا ہوتا ہے، فرشتے روح کھینچ رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں لگتا لیکن یہ دیکھ رہا ہوتا ہے جس کو مرنا ہے، جو انسان ہے کہ اب میری موت کا وقت آ گیا، وہ ایمان لائے، اس کا ایمان ناقابل قبول ہے. اللہ نے کہا اب ایمان لا رہا ہے، اب سمجھ میں آ رہا ہے، پوری زندگی بڑے بن کر کے رہے، اب سمجھ میں آ رہا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، ہم تمہاری باڈی کو بچا کر کے رکھیں گے
کیوں؟ تاکہ تم اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور نشانی کا سامان بنو. اور ہم جانتے ہیں فرعون کی لاش کو اللہ نے سلامت رکھا، آج تک وہ دنیا والوں کے لیے عبرت ہے، دنیا والوں کے لیے تماشا ہے. ہر ظالم کے لیے، ہر جو ہے سرکشی کرنے والے کے لیے، ہر غرور اور گھمنڈ کرنے والے کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کا راستہ چھوڑتا ہے، ایسے انسان کے لیے فرعون ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے اور ایک نشانی ہے. لیکن پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اللہ کہتے ہیں ہماری آیتوں سے اکثر لوگ غافل ہیں، اور اسی غفلت کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا ہے اور پکڑ کر کے ہلاک و برباد کر دیتا ہے. فرعون کے حوالے سے باتیں انشاءاللہ اور بھی آئیں گی. ایک آخری بات بتا کر کے بات ختم کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس پارے کے آخر میں جہاں سورہ ہود شروع ہوتی ہے، اللہ نے ایک چیز ذکر کی ہے. بعض لوگ شرم و حیا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں نا کہ تنہائی میں بھی آپ بنا لباس کے نہیں ہو سکتے. یہ شرم و حیا کے خلاف. صحابہ بھی یہی سمجھتے تھے، جب اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے نا وہاں بھی کپڑے نہیں اتارتے. تو یہ شرم و حیا کے خلاف. شرم و حیا میں بھی غلو سے کام نہیں لینا آپ کو. شرم و حیا میں بھی افراط اور تفریط سے کام. کچھ لوگ جو ہے گلیوں میں ننگے گھوم رہے ہیں، اور کچھ لوگ تنہائی میں بھی اندھیرے میں بھی بنا کپڑے کے جو ہے نہیں رہ پاتے. یہ افراط اور تفریط ہے. بھئی جہاں ضرورت ہے آپ کو نہانا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کیا ننگے بدن غسل کر سکتے ہیں؟ بھائی پھر آپ واش روم کیوں بناتے ہیں؟ اس میں دروازے اور کنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ اگر بنا لباس نہیں نہانا ہے تو پھر یہ دروازے کیوں لگا رہے ہو؟ پھر کنڈیاں کیوں لگا رہے ہو؟ عجیب سا سوال ہے. یہ وہاں بے لباس ہو سکتے ہیں آپ اس حالت میں وضو بھی کر لیں، وضو بھی ہو جائے گا آپ کا. ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگتا ہے تو ہو جائے گا. بنا لباس آپ کے جسم پر لباس کے نام پر کوئی ایک کپڑا بھی نہیں، آپ وضو کر لیں، آپ کا وضو بھی ہوگا. نہانا تو چھوڑیے، آپ کا نہانا بھی ہو جائے گا، آپ کا وضو بھی ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا اتنی بھی شرم اور حیا اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ آپ بیوی کے پاس رہیں، کمرے میں ہیں، کمرہ بند ہے اور جو ہے بستر میں ہے، کمبل لیا ہے، چادر لیا ہے، وہاں پر بھی آپ جو اپنے کپڑے نہ اتارے. بعض لوگ ایسے جو مکہ مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ ہے نبی کا شہر ہے، یہاں واش روم نہیں جانا. مدینے سے باہر جا کر کے کسی ٹوائلٹ میں واش روم میں اپنی ضرورت پوری کرتے ہو. یہ عجیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، انہوں نے اپنی ضرورت پوری نہیں کی، انہوں نے قضاء حاجت نہیں کیا، وہ اپنی ضرورت کے لیے باہر میدان میں نہیں گئے. مدینہ میں انہوں نے اپنی ضرورت نہیں کی. یہ مطلب ہمارے یہاں کس طرح سے پٹیاں پڑھاتے ہیں لوگ کہ نہیں نبی کا شہر ہے، شرم و حیا کا. بعض لوگ تو بنا چپل کے چلتے ہیں مدینے میں، دوسری قوموں کی طرح، دوسرے مذہب والوں کی طرح. تیرتھ یاترا پہ جا رہے پیدل جاتے ہیں، ہم بھی تیرتھ یاترا پہ گئے پیدل چلیں گے. یہاں واش روم نہیں، یہاں یہ نہیں، وہاں وہ نہیں. تو یہ سب جو ہے غلط چیزیں ہیں. شرم و حیا اختیار کیجئے جہاں شرم و حیا اختیار کیا جا سکتا ہے، جہاں کرنا چاہیے وہاں شرمیلے بنیے. لیکن جہاں شرم و حیا نہیں کرنا ہے وہاں شرم و حیا کو اتاریے، اور جیسا جو اللہ نے حکم دیا اسی کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجئے. کل کا جو ہمارا پارہ ہے، پارہ نمبر 12 انشاءاللہ، وہ نبیوں کے واقعات کا پارہ ہے. نبیوں کے واقعات کا پارہ ہے. انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، اور اگر وقت رہا تو انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہم آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.